صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں میں 21,196 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ایک شاہکار جو صدیوں سے نہ صرف ایک دفاعی عمارت بلکہ کہانی ہے حوصلے، ذہانت، ترقی اور قربانیوں کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ عمارت کب بنائی گئی، کیوں بنائی گئی اور یہ عجوبہ کیوں کہلاتی ہے۔ ونڈرز ورلڈ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہم انسانی تاریخ کے ایک ایسے عجوبے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو طاقت، قربانی، استقامت اور ذہانت کی علامت ہے۔ دیوار چین یا دی گریٹ وال آف چائنا۔ دیوار چین کی کہانی 2500 سال قبل 7ویں صدی قبل مسیح اور 34 صدی قبل مسیح کے درمیان چین کے مختلف ریاستوں کے خانہ جنگی کے دوران شروع ہوئی۔ اس وقت ہر ریاست نے اپنے مخالف ریاست سے بچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی۔ ایک دلچسپ موڑ تب سامنے آیا جب سن 221 قبل مسیح میں متحدہ چین کا خواب لیے ایک شہنشاہ جس کا نام چین شی خوانگ تھا نے حکم دیا کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی دیواروں کو ساتھ جوڑ کر ایک بڑی دفاعی دیوار بنائی جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں آج کل کے نظر آنے والے گریٹ وال آف چائنا کی سنگ بنیاد ثابت ہوئی۔ 1368 سن عیسوی سے لے کر 1664 سن عیسوی تک منگ ڈائنیسٹی کے دوران اس دیوار کو مزید مضبوط اور پھیلایا گیا۔ ایک ایسا وقت جب منگول اپنی پوری طاقت کے جوبن پر تھے۔ اس سے پہلے یہ دیواریں صرف مٹی اور ملبے سے بنائی گئی تھی، لیکن منگ ڈائنیسٹی کے شہنشاہوں نے اس ملبے اور مٹی کو پتھروں اور اینٹوں سے بدل دیا اور جگہ جگہ پر نگرانی کے لیے مینار یعنی واچ ٹاورز، قلعے اور چوکیوں کا اضافہ کیا۔ آج ہم جو دیوار چین دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ ڈائنیسٹی کے دور میں بنی ہے اور ان کی مرہون محنت ہے۔ دیوار چین استقامت اور قربانی کی کہانی ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف شہنشاہ چین شی خوانگ کے دور حکومت میں ہی 4 لاکھ لوگوں کی اس دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے موت ہوئی، اور اگر بات کی جائے صدیوں تک جاری رہنے والے اس کی تعمیر کی تو ماہرین کے مطابق یہ تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اسی دیوار کے اندر ہی دفنایا گیا، جس کی وجہ سے اس دیوار کو دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کا پہلا سرا جو کہ اس کا پہلا اور سب سے بڑا حصہ ہے اس کے مغرب میں موجود ہے۔ اس کا نام جیایو پاس ہے جو چین کے گانسو صوبے میں موجود ہے۔ یہ حصہ منگ ڈائنیسٹی کے دور میں بنایا گیا تھا اور اسے جنت کا پہلا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ اس پاس کی اہمیت صرف ایک چوکی کے طور پر نہیں بلکہ یہ اینشینٹ سلک روڈ کے لیے ایک اہم تجارتی راستے کے طور پر بھی اہم مانا جاتا تھا۔ تاجر اس راستے سے ہوتے ہوئے وسطی ایشیا، مشرقی وسطی اور یورپ کے ساتھ ریشم، چائے، مسالے اور چینی برتن کی تجارت کرتے تھے۔ آج کے وقت جیایو پاس دیوار چین کے سب سے محفوظ ترین حصوں میں سے ایک ہے جو وقت کی مصیبتوں میں ثابت قدم رہا، اور اس کے در و دیوار اور مینار اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوسری طرف اگر دیوار چین کی اختتام کی بات کی جائے تو وہ شن خائے گوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دیوار بہائے سمندر سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ جگہ چین کے خبے صوبے میں موجود ہے۔ دیوار چین کا سمندر کے ساتھ مل جانے کا یہ نظارہ اتنا حسین ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی بڑا ڈریگن سمندر میں غوطہ لگا رہا ہو، جس کی وجہ سے یہ اولڈ ڈریگنز ہیڈ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ منگ ڈائنیسٹی کے دوران بنایا گیا یہ حصہ شمال سے آنے والے خانہ بدوش حملہ آوروں سے بچانے کے کام آتا تھا۔ آج شن خائے گوان ایک سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے جس کے اوپر چل کر سیاح حیرت انگیز تعمیر کے ساتھ ساتھ قدرتی نظاروں کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جیایو پاس اور شن خائے گوان کے علاوہ دیوار چین کے مشہور پاسز میں سے بدلنگ سیکشن، موتیانیو سیکشن، سیمتائے سیکشن، جویونگ گوان پاس، خوانگ خوا چنگ سیکشن اور گو بے کھو سیکشن شامل ہیں۔ آج دیوار چین سیاحت کے طور پر مشہور ضرور ہے، لیکن اس کی تعمیر کی اصل حقیقت ڈیفنس یعنی دفاع تھا، جس کا کام خانہ بدوش قبیلوں جیسے منگول وغیرہ سے چین کی حفاظت تھی۔ دیوار چین بیکن ٹاور سے لیس تھا جس کے ذریعے وہ اپنے فوجیوں کو آنے والے خطرے کے بارے میں دھوئیں کے ذریعے خبردار کر سکے۔ دفاع کے ساتھ ساتھ دیوار چین تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت، سلک روڈ کو منظم کرنے اور چینی سلطنتوں کی طاقت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر بھی کام کرتا رہا۔ دیوار چین نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ نفسیاتی طور پر بھی دشمن کے حوصلے پست کرنے کا کام کرتا رہا۔ یہ آنے والے حملہ آوروں کے دلوں میں چینی شہنشاہوں کی طاقت کا دھاگ بٹھا دیتا تھا۔
دیوار چین صدیوں کی محنت کی وجہ سے ایک مضبوط دفاعی نظام ضرور تھا، پر یہ ناقابل تسخیر نہ تھا۔ 1211 سن عیسوی میں چنگیز خان اور اس کی فوج اس دیوار کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنے مضبوطی اور مشکل راستوں کے باوجود یہ دیواریں حملہ آوروں اور نت نئے جنگی طریقوں کی وجہ سے ہمیشہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ امن کے وقتوں میں ہو یا سیاسی افراتفری ہو، اس عظیم دیوار کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ منگ ڈائنسٹی کے زوال کے بعد دیوار کی عسکری اہمیت کم ہو گئی اور اس عمارت کی دفاعی اہمیت کی بجائے ایک ثقافتی اور تاریخی اہمیت بڑھتی رہی۔ آج کے دور میں دیوار چین ایک عالمی علامت بن چکی ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ دیوار چین کی سٹرکچر یعنی ساخت اور تعمیر مختلف علاقوں کی ضروریات کے مطابق کی گئی۔ پہاڑوں میں دیواروں کو اینٹوں اور پتھروں سے بنایا گیا تاکہ مضبوط اور پائیدار رہیں، جبکہ صحراؤں میں مٹی اور ریت کا استعمال کیا گیا تاکہ یہ دیوار آسانی سے بنائی جا سکے۔ میدانی علاقوں میں قدرتی رکاوٹوں جیسے دریا اور کھائیوں کو استعمال کر کے دیوار کی تعمیر کی گئی۔ دیوار کی اہم تعمیرات میں نگرانی کے لیے بنائے گئے 25,000 مینار، جنہیں واچ ٹاورز کہتے ہیں، شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیوار میں آگ اور دھوئیں کے ذریعے پیغام رسانے کے لیے 1000 بیکن ٹاورز، 10 بڑے دروازے، 10 بڑے قلعے اور دیواروں کے درمیان کنگرے شامل تھے جس میں چھپ کر فوجی تیر چلا سکتے تھے۔ بات کی جائے قد و قامت کی تو دیوار کی اونچائی اوسطاً 7.8 میٹر اور چوڑائی 4 سے 5 میٹر تھی، جو گھوڑوں اور گاڑیوں کے گزرنے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی۔ دیوار چین صرف ایک دیوار نہیں بلکہ انسانی حوصلے، ذہانت اور قربانی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ صدیوں تک محنت اور لگن سے تعمیر کی گئی یہ دیوار نہ صرف ایک دفاعی عمارت بلکہ چین کے اتحاد اور طاقت کی علامت بھی تھی۔ جیایو پاس کے صحراؤں سے لے کر شن خیوگوان کے سمندروں تک پھیلی یہ دیوار قدیم چین کے مشکلات اور کامیابیوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انجینئرنگ کارنامہ، تاریخی اہمیت، انسانی استقامت کی نشانی کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور عالمی اہمیت، سیاحت اور عالمی شناخت کے حامل ہونے کی وجہ سے 7 جولائی 2007 کو اس شاندار عمارت کو دنیا کے 7 نئے عجوبات میں شامل کر لیا گیا۔ آج یہ دیوار دنیا کے سب سے مشہور عجائبات میں سے ایک ہے اور ہر اس انسان جو تاریخ اور ثقافت کو سمجھنا چاہتا ہے کے لیے متاثر کن ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جو آج بھی دنیا کو چین کی شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کو دیوار چین کا کون سا حصہ دلچسپ لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی عجائبات کے بارے میں متجسس ہیں تو اینڈ اسکرین پر کلک کر کے پیٹرا یا ماچو پیچو یا پیرامڈز آف ایجپٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ونڈر ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایسے ہی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔